آله الأتقياء وأصحابه الأسفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حفاظ کرام، علماء کرام، میری اور آپ کی آج خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک بابرکت محفل میں، جہاں پر ایک بچے نے الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن مجید حفظ کیا ہے، اس موقع پر میں حافظ سرفراز صاحب، ان کے والد پرویز صاحب، ان کی پوری فیملی، ان کے خاندان اور استاد محترم مولانا قاری جمشید صاحب اور جتنے بھی آپ احباب تشریف لائے ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور رب ذوالجلال کی ذات کے آگے التجا ہوں کہ اللہ کے عالم جب تک ہم سب کی زندگی ہے، اللہ ہمیں قرآن والی زندگی، اور جب موت آئے ہمارا خاتمہ بھی خاتمہ بالایمان اور قرآن والوں کے ساتھ کرے. گرمی کا موسم ہے، دو چار ضروری باتیں قرآن کریم کے ساتھ. قرآن کریم ہمیں جن باتوں کا حکم دیتا ہے آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کریم اللہ کی کیسی جامع کتاب ہے، اگر انسان اس سے ہدایت لینا چاہے، اس سے اپنی زندگی کے وہ کام لینا چاہے جس سے اس کو کامیابی حاصل ہو، تو قرآن کریم کے اندر اس کے لیے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. سورۃ المؤمنون یہ پارہ نمبر 18 ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے دنیا بھر کے رسولوں، کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، عمدہ چیزیں کھاؤ. یہاں پر طیبات کا جو معنی ہے یہ عمدہ اور اچھی چیزیں کھانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان رسولوں کو دیا، ان انبیاء علیہ السلام کو دیا جو معصوم ہیں ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی لغزشوں سے وہ پاک ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو وجہ بیان کی کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو کس وجہ سے کھاؤ؟ قرآن کہتا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا. جب تم پاکیزہ اور عمدہ چیزیں کھاؤ گے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو تم اعمال صالحہ کرو گے. اعمال صالحہ آج اصل حکم کے جو مخاطب تھے وہ میں اور آپ تھے، وہ امتیں تھی. کیونکہ اللہ کا رسول یا اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے. تو عبادات کے اندر آج ہماری عبادت کوئی بھی ہے اس میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے کھانے پینے کا ہے. ہم ان گناہوں میں شامل ہو چکے ہیں جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور معاشرے کے اندر ایسی برائیاں پھیل چکی ہیں شاید وہ آج کی ہم نوجوان نسل کو پتہ بھی نہیں یہ گناہ بھی ہے یا نہیں ہے. جن میں سے سب سے پہلا بڑھتا ہوا گناہ اس دنیا کی حوث سے، اس دنیا کی لالچ نے انسان کو اندھا کر دیا، جس کو پیسہ کہا جاتا ہے. مال اور دولت، مال اور دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. آج کا نوجوان پہلے دن ہی اچھی سے اچھی گاڑی، اچھا سے اچھا بنگلہ خریدنے کے لیے کس چیز پہ چل پڑا ہے؟ سود کے پیچھے.
اور سود کیا ہے؟ وہ تباہی اور بربادی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، جو کچھ تم نے سودی معاملات کر رکھے ہیں ان کو اب چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے واحد ایک شخص ایسا ہے جس کے ساتھ سود کے معاملے میں اللہ نے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے، وہ شخص ہے جو سود کھاتا اور دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور آج اس مال کی حوث میں شاید انسان یہ سوچتا ہے میرے پاس مال اور دولت ہوگا، پیسہ ہوگا، جائیداد ہوگی، کوٹھی ہوگی، بنگلے ہوں گے، حرام کی کمائی ہے، جتنی میں جمع کر لوں مجھے سکون مل جائے گا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ میں تمہیں سکون اس وقت دوں گا جس وقت تم اچھے اور پاکیزہ اور حلال کھانا کھاؤ۔ اور دوسری جو برائی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے وہ ہے جوا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے کو جہاں بیان کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوئے کو، آج جوا کس چیز کا نام ہے؟ موبائلوں میں گیم کھیلی جا رہی ہے، وہاں پہ جوا چل رہا ہے۔ کرکٹ کا میچ ہے، بال کے اوپر جوا چل رہا ہے۔ فٹ بال کا میچ ہے، ہر منٹ کے اوپر، ہر بال کے اوپر وہاں پہ جوا چل رہا ہے۔ شاید ہم سمجھتے ہیں اس طرح کی کمائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے جوئے کو قرآن کریم کے اندر شراب کے ساتھ بیان کیا کہ فرمایا جس طریقے پہ ام الخبائث شراب ہے، اسی طریقے پر جوا کھیلنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ حرام ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جو تم جوا کھیلتے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ کہ یہ جو شیطان ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے جوئے بازی کے اندر، شراب خوری کے اندر، حرام خوریوں میں لگے، تو اس کی وجہ یہ ہے یہ تمہیں نماز، روزہ اور اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ جب انسان ان کاموں میں لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر مہر لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کرتے کرتے پہلے ہفتے کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، روزانہ کی نمازیں، تلاوت چھوڑ دی، پھر جمعے پہ گیا، پھر کرتے کرتے روزے چھوڑنا شروع کر دیے، اور پھر آہستہ آہستہ جاتے عید کی نماز پڑھنا، اور اسی گناہ کے اندر ہی بغیر توبہ کیے ہوئے اللہ اس کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، اور اس کا انجام تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہیں اتنی بات کہہ دے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، اس شخص کو چاہیے صدقہ کر دے، کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آ رہا تھا، اس وجہ سے اس کو چاہیے صدقہ کر لے تاکہ اللہ اس عذاب کو، اس مصیبت کو اس سے ٹال دے۔ یہ جوا ایسی، اس میں ہم سب کو چاہیے اپنے گھر کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیا وہ کسی پیسے کی لالچ میں اس چیز میں تو نہیں ہے۔ تیسرا جو کام وہ چوری ہے، عام ہو چکی ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی کی جیب سے موبائل نکال لیا، پیسے نکال لیے، یہی چوری ہے۔ ہم کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ ہیں، کاروبار میں ہیں، ڈیوٹی پہ ہیں، آفس میں، کہیں بھی ہیں، وہاں ہم صحیح طریقے پہ کام نہیں کر رہے، یہ بھی چوری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتنا سخت حکم دیا سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ چوری کر رہا ہے اس کی جزا یہی ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جس کی چوری کی وجہ سے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس پہ اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے چوری کر کے اپنی اتنی بڑی نعمت اپنے ہاتھ کو کٹوا دیا۔ اسلامی معاشرہ ہوتا، اسلامی قانون ہوتے تو آج نہ جانے ہم میں سے کتنوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، جس طرح آج ہمارے حالات چل رہے ہیں۔ اور آگے جو ایک اور برائی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے وہ ہے غصب۔
ہم دوسروں کی چیزوں کو غصب کرنا. کوئی شخص ہے وہ دکان پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کسی شخص کی ایک بالش فرمایا اتنی زمین بھی غصب کی. یہ زمین اس لیے کہ آج اس میں ہے تو کوئی بھی چیز ہے، ایک بالش کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کی زمین کو غصب کیا، اللہ کل قیامت والے دن جہنم کے 7 جہنم کی زمینیں اس کے گلے میں ڈال کے فرمائے گا اس شخص کی زمین کو واپس کرو. یہ دنیا کے اندر چند دن کی زندگی، قبر حشر کا میدان کتنا سخت، قبر میں اکیلے جانا ہے، 2.5 فٹ 4 فٹ کی زمین لے کے جانی ہے، کسی کا مال کھا کے چلے گے، کل اللہ کی ذات کو کیا جواب دینا ہے؟ اپنی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرو. اور 5واں فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ہمارے ہر معاشرے میں سب سے بڑی برائیوں میں ایک برائی جو آج پھیل چکی ہے وہ رشوت کی برائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی. یہ قرآن کریم اس کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہر قانون کو بیان کر دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تم دنیا کے اندر سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو، چین حاصل کرو تو قرآن کریم کی زندگی میں آؤ گے. ہم قرآن والی زندگی میں آئیں گے، اللہ ہمیں سکون بھی عطا کرے گا، چین بھی عطا کرے گا. آج ہماری زندگیوں میں نہ سکون ہے نہ چین ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم ہماری مسجد میں یا ہمارے گھر میں رمضان تک رکھا ہوا ہے. رمضان آئے گا، ہفتہ 10 دن ہم نے قرآن کی شروع کے روزوں میں تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر کپڑا چڑھا کے اس کو الماری میں چھوڑنا ہے. آج ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے اندر بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں کیوں ہیں؟ یہ چیزیں پہلے اس طرح کی نہیں تھی. کیوں کہ اس وقت صبح کے وقت جب گھر والے اٹھتے تھے وہ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر سے شیاطین اور جادو جنات یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم ہاں کسی قرآن خوانی میں ہو گیا تو ٹھیک ہے ہم نے کر لیا، خود ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. صبح اٹھ کے سورۃ یاسین پڑھنے والے کے تمام معاملات اللہ اپنے حوالے کر لیتے ہیں، اس کے تمام کاموں میں رہنمائی اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہم صبح کی نماز کے بعد یاسین پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہم یاسین تو دور کی بات کہ ہم صبح کی نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہماری ساری رات سونے میں نہیں بلکہ موبائل کے استعمال میں گزر جاتی ہے. صبح کی نماز کا وقت آتا ہے ہمارا سونا شروع ہوتا ہے. اس لیے آج ہماری کسی کام میں برکت نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ ہم قرآن والی زندگی میں آئیں گے، ہم قرآن کو پڑھنے والی زندگی میں آئیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. جو انسان اللہ کے کلام کو پڑھے گا اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا. قرآن پڑھنا اللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو کا تعلق ہے. جو قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس لیے عزیز دوستو بزرگوں میری آپ سب سے گزارش ہے، ہم سب کو چاہیے، ہم سب اس معاملات میں بہت موٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن والی زندگی نصیب فرمائے اور قرآن کی ان باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.